أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک نئی قسط میں خوش آمدید۔ ہم اب سیرت کے آخری مرحلے میں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری واقعات کا احاطہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے مدینہ ہجرت کے 9 سال کے بعد کا ذکر کیا، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مومنین کے وفد کے ساتھ مکہ جا کر حج کرنے کی ہدایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ 4 مہینے کی مدت کے بعد کفار کے ساتھ معاہدات کو ختم کرنے کا اعلان کریں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 اعلانات کیے، جن میں لوگوں کو ننگے ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع پر بات کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں ادا کیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حج ادا کرنے کے ارادے کا اعلان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی جمع غفیر سے خطاب کرنے کا آخری موقع ہوگا۔ جزیرہ عرب کے کونے کونے سے مومنین مدینہ آئے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حج کے طریقے کی پیروی کریں۔ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کے بعد حجاج کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یقین دہانی کرتے ہوئے تلبیہ پکار رہے تھے کہ وہ حج صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیاوی فکروں سے آزاد کر رہے ہیں۔ وہ 10 دن بعد پہنچے اور رات کو مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ 1 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ہر طرف سوار اور پیدل چلنے والے افراد کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں بہت نمایاں تھے۔ قرآن کریم کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے تھے، لوگ اس کی پیروی کر رہے تھے۔ سفید کپڑے کے 2 سادہ لباس پہنے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے گرد 3 بار تیز رفتاری سے طواف کیا اور پھر مزید 4 بار قدر آرام سے طواف فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی رضاکارانہ طور پر کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ فرمایا اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وانصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے ہی تمام گروہوں ان دشمنوں کو شکست دی۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور اس نے سچ فرمایا ہے، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اور اس نے اسلام کے تمام دشمنوں کو اکیلے ہی تباہ کر دیا۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اس وقت کہی گئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچ چکے تھے اور مکہ آپ کو واپس مل چکا تھا۔
8 ذوالحجہ کو باقی صحابہ کرام نے اپنے ناخن کاٹے، احرام باندھا اور فجر کی نماز کے بعد مسلمان مینا کے مقام کی طرف روانہ ہوئے جو شہر سے بالکل باہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 5 نمازیں پڑھائیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اور اگلے دن 9 ذوالحجہ کی فجر تک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ مینا میں کیا کرنا چاہیے۔ 9 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کا جوہر عرفات ہے، یعنی کہ اگر کوئی عرفات جانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 خطبے دیے ایک عرفات کے دن، اور یہ سب سے اہم تھا کیونکہ یہ سنت قائم ہوئی اور ہر سال امام اور خطیب عرفات میں خطبہ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں بھی 10 اور 11 ذوالحجہ کو خطبہ دیا۔ یقیناً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام سے خطاب کرنے کے کئی مواقع ملے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں مختلف معلومات پہنچانے کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے مغرب تک مسلسل کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی۔ آپ دعاؤں پر دعائیں مانگتے رہے۔ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدانوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو قرآن کی مشہور آیت کا نزول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ سورہ مائدہ میں یہ آیات ہیں اور دین کی تکمیل کی بات ہوئی۔ یہ آخری آیت تو نہیں تھی جو نازل ہوئی، لیکن یہ آخری آیات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ حجاج کرام سے خطاب کیا۔ بس آج کی قسط کو ہم یہی ختم کرتے ہیں اور اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات میں الوداعی خطبے کا احاطہ کریں گے۔ ضرور اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس میں اپنے لیے زندگی کے بہت سے لیسنز لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.